شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الفلاح فرنٹ بلڈ ڈونیٹ گروپ کی خدمات کچھ دنوں سے ذرا رکی ہوئی ہے، یا بہت یہ کہہ لیجئے کہ بہت کم جو ہماری خدمات تھی جس کے لیے ہم معروف و مقبول ہیں، مشہور ہیں، اس میں ذرا کمی آئی ہے۔ اب جو ریکوائرمنٹس ہمارے پاس، جو ضروریات خون سے متعلق جو ضروریات ہمارے پاس آتی ہیں وہ پوری نہیں ہو پاتی جس طریقے سے پہلے پوری ہوا کرتی تھی۔ ریزن یہ ہے کہ سب سے بڑا ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ناچیز کے ایک بہت ہی عزیز، دل کے بہت قریب جو مالک حقیقی سے گزشتہ دنوں جا ملے، اور زندگی ایک اداسی، احساس محرومی اور یہ کہہ لیجئے کہ ڈپریشن کی راہوں پہ چل پڑی تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی ایک نئے امنگ کے ساتھ، ایک نئے جوش کے ساتھ، ایک نئے حوصلے کے ساتھ ہم پھر عوام کے ساتھ، بالخصوص غریبوں کے ساتھ ویسے ہی پیش آئیں گے، ویسے ہی ان کی خدمت کریں گے جیسے ہم نے ماضی میں کیا ہے۔ اور آپ تمام لوگوں کو ایک خاص بات بتا دوں کہ الحمدللہ ہم نے 2 سال کے عرصہ میں اب تک 250 لوگوں کو فری آف کاسٹ، بالکل مفت میں ہم نے بلڈ دیا ہے، 250 لوگوں کو، اور اس میں کسی کو 8 یونٹ، کسی کو 10 یونٹ، کسی کو 4 یونٹ۔ تو یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ایک اور خاص بات کہ گزشتہ دنوں جونپور کے منیچھا کے ایک پیشنٹ کو خون کی ضرورت تھی، تو نشان ٹھاکر صاحب ہیں وارانسی میں، ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور بڑی ان کی خدمات ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، بڑا سنگھرش کرتے ہیں۔ انہوں نے 8 یونٹ بلڈ دلوایا ایک پیشنٹ کو، لیکن افسوس، صد افسوس، زندگی نہیں تھی اور ایشور نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اور ایک خاص بات اس ویڈیو کے ذریعے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے لوگوں کی اخلاقی تربیت کرنا، لوگوں کے اخلاق کو بہتر بنانا، لوگوں کے اندر مدد کا جذبہ پیدا کرنا۔ یہ خاص بات آپ تمام لوگوں سے کہوں گا اور اپیل کروں گا، گزارش بھی کروں گا کہ جب بھی آپ کا کوئی اپنا یا کوئی غیر جس سے آپ واقف ہوں، اگر وہ کسی مشکل میں گرفتار ہو، کہ اس سے کسی مشکلات کا سامنا ہو، وہ کسی طرح کی پریشانی سے دوچار ہو، تو آپ کا فرض بنتا ہے، اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس انسان سے جا کر آپ ملیں، آپ ملاقات کریں۔ ملاقات نہیں کر سکتے تو آپ کال کریں، کال نہیں کر سکتے تو آپ میسج کریں اور اس کی دلجوئی کریں، اس کو تسلی دیں۔ اس سے اس کا حوصلہ بڑھے گا، اس کو زندگی کی ایک نئی روشنی دکھے گی، ایک مستقبل دکھے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے بے حسی، بے رخی کا مظاہرہ کیا، تو انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ اور خاص طور سے جب آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے اپنے ہیں اور وہ بیچارے کسی مشکل سے دوچار ہیں، فار ایگزامپل کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی کسی طرح کی مالی پریشانی کا اس کو سامنا ہو، اور آپ جا کر اس سے ایک بار صرف یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کی پریشانی، آپ یہ سوچ لیجئے کہ اگر آپ صرف اس سے جا کر یہ کہہ دیں کہ ٹینشن مت لو، میں ہوں، بھلے ہی آپ کچھ نہ کریں لیکن اس کے لیے الفاظ بہت قیمتی ہوگا۔ تو ہمارے سماج میں بہت بڑی کمی ہے کہ رشتہ دار بیچارہ پریشان ہوتا ہے، لوگ دعوت میں ایک بڑی بھیڑ پہنچ جاتی ہے لیکن میت میں لوگ نہیں پہنچ پاتے، شاپس کا افتتاح ہے، ایک بڑی تعداد لوگوں کی پہنچ جاتی ہے لیکن کسی کے غم میں لوگ شریک نہیں ہوتے۔ یہ ہم سب کی کمی ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ لوگوں سے اپیل کروں گا کہ آپ لوگ جب بھی اس طرح کا کوئی بھی موقع ہے، آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا دوست، آپ کا پڑوسی جب بھی کسی غم میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہو تو اس کو تسلی دیجیے۔ آپ ملاقات نہیں کر سکتے، آپ کہیں دور ہیں، آپ میسج کیجئے، کالز کیجئے، لیکن اس انسان کو تسلی دیجیے۔ ریزن کیا ہے کہ وہ اس انسان لوگوں کے اپنی پریشانی سے کم ٹوٹتا ہے، لوگوں کے رویے سے زیادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کا دھیان رکھیے۔ جیسے ہم آپ کو بتائیں کہ جب بھی کسی بھی انسان کو بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم زیادہ سوال جواب صرف اس لیے نہیں کر پاتے کہ وہ انسان تو پہلے ہی سے ٹوٹا ہوا ہے، وہ ہاسپٹل میں ہے، وہ کس حالت میں ہے، اس کو بس مدد کی ضرورت ہے، تسلی کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ کبھی ہماری کال ریکارڈنگ سنیں یا آپ کبھی آزمائیں ہمیں، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ ٹینشن نہ لیجئے۔ اور ہمارے کارکنان اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہاسپٹل پیشنٹ کے لیے کھانا تک بھی پہنچاتے ہیں،
صرف اس لیے کہ سامنے والا ٹوٹے نہ، بکھرے نہ، ڈپریشن کے آغوش میں نہ جائے. تو امید ہے انشاءاللہ تعالی سماج کے اندر جو بے حسی ہے، جو مفاد پرستی ہے، وہ ختم ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی تمام لوگ ایک دوسرے کے درد میں، ایک دوسرے کی مشکلات میں، ایک دوسرے کی پریشانیوں میں شامل ہوں گے اور مل کر ان کا درد شیئر کریں گے، تاکہ کوئی بھی انسان کبھی ڈپریشن کے آغوش میں نہ جائے، کوئی بھی انسان کبھی اریٹیٹ ہو کر کوئی غیر مناسب، غیر اخلاقی کام نہ کرے. بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ شکریہ کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اندر بیداری آئے گی، آپ ایک اچھے اخلاق اور بہترین اخلاق کے انسان بنیں گے.